اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کی طلب میں تشریف لانے والے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے لے کر اور کچھ طویل کلام کریں گے، اور آج کی اس ریکارڈنگ کے اندر کچھ آیت انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے، کیونکہ مجھے کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے کہیں جانا ہے، تو اس لیے میں یہ کلاس ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ آپ تمام افراد کو سننا لازمی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ کی کلاس سے پہلے یہ آپ کے ٹیمز پر ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، تو اس کو ضرور سماعت کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جو ہماری لائیو کلاس ہوگی اس کے اندر پھر ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والوں، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شیطان کے وسوسے سے ڈرایا تھا، جس کے نتیجے میں جنگ احد میں شکست سے دوچار ہو گئے تھے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو منافقین کے وسوسوں سے خبردار کیا ہے، جو شیطان کے مددگار ہیں، کیونکہ منافقین مسلمان کو کفار کے خلاف جہاد کرنے سے آر دلاتے تھے، اور جو مسلمان ان کے نسبی بھائی تھے یا دینی بھائی تھے، کیونکہ منافقین بھی بظاہر طور پر مسلمان تھے تو اس لیے فرمایا کہ دینی بھائی تھے، جب وہ کسی دور دراز سفر پر جاتے یا کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جاتے اور سفر میں وہ فوت ہو جاتے یا قتل کر دیے جاتے، تو ان کے متعلق کہتے کہ وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ تو اس طرح کے کہنے کو منع فرمایا ہے، اور یہ منافقین کی طرف نسبت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے کہتے تھے، تو ان لوگوں کی اس بات کا مطلب دل میں افسوس بالکل بھی نہ کیا جائے۔ تو منافقین یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا۔ جو چیز جس شخص کے لیے مقدر کی جا چکی ہے وہ کسی عمل سے ٹل نہیں سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر یہ شخص فلاں کام کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا، بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح سے نہ کہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں نفع دے اس پر حرص کرو اور اللہ سے مدد حاصل کرو، اور عاجزی نہ کرو، عاجز نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، البتہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی تھی، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اگر کا لفظ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ یہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ
کہ اس طرح کے الفاظ کہنا یا اس طرح کی بات کو کہنا یہ ایک طرح سے تقدیر پر ایمان یعنی کہ اس کا یقین حاصل نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کو دیکھ لیا تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہاری قوم نئی کفر سے نکلی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ بنا دیتا، اور جو حصہ حتیم اس سے نکلا ہوا ہے، جو نکال دیا گیا تھا، وہ اس میں داخل کر دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے رجم کرتا تو اس عورت کو رجم کرتا۔ اسی طرح یعنی کہ اس اگر کے لفظ کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، تو اس میں بتا رہے ہیں کہ مستقبل کے لیے اگر کا لفظ کہنے کا جواز اور ماضی کے لیے اگر کا لفظ کہنے کی ممانعت وہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر اس طرح سے ہوا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس میں ممانعت اس لیے ذکر کی کہ جو چیز گزر گئی اس پر اس طرح سے کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا، اگر یہ ایسا ہو جاتا، تو جو ہے وہ اس کے اندر اگر کا لفظ کہنے میں ممانعت ہے۔ اب دیکھیں لفظ اگر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو ختم کرنا مقصود ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کریٹ ہو گیا کہ یار اگر میں یہ کام نہیں کرتا نا تو یہ مجھے نقصان نہیں ہوتا، اگر میں یہ فیصلہ نہ لیتا تو نقصان ہوتا۔ نقصان ہونا ہی تھا، اب ہو گیا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر رکھ کیا تھا یا ہمارے مقدر میں اس طرح کا معاملہ تھا تو ایسا ہو گیا۔ مگر اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ گناہوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بالکل نہ کی جائے کہ گناہ سرزد ہو گیا اس کے بعد یہ کہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے مقدر میں نہ ہوتا تو گناہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہے، تو جزا اور سزا کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ گناہ کے اندر اپنی ندامت، اپنی شرمندگی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کوئی اچھا کام تھا، گناہ کا کام نہیں تھا، جائز کام تھا، مگر اس میں ایک فیصلے کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کریں مگر اس طرح سے کہ یہ ہمارے مقدر میں تھا، یہ نقصان ہونا ہی تھا اور یہ اسی طرح سے ہونا تھا، اور میں اگر کچھ بھی فیصلہ سوچ لیتا، اب 10,000 فیصلے انسان کے ذہن میں بعد میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ ذہن میں لانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ کی جب ہو جائے تو اس کو پھر اپنی ہی ندامت، اپنی ہی پچھتاوا اور اپنی ہی جو ہے وہ قصور سمجھیں اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی اس سے توبہ کی جائے۔ تو ان آیتوں میں اور اگلی آیتوں میں بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں اور بھی آگے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید بیان کی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے۔ تو کافروں کی طرح نہ ہونے سے منع فرمایا، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ قوی الایمان ہونا یہاں پر ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، یہ عام حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اس کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ اب موت تو آنی ہے، وہ تو تم گھر میں بیٹھے ہوگے تب بھی آ جائے گی، تم جہاد میں ہوگے تب بھی آئے گی، آنی ہے تو وہ آ کے ہی رہے گی۔ تو گھر میں بیٹھنے سے یا کسی جگہ محفوظ جگہ پہ ٹھہر جانے سے موت ٹلنا جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں بیماریاں آتی ہیں، کتنے بڑے بڑے وبائی امراض آتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کرونا وائرس گزرا ہے، ابھی ڈینگی وائرس بڑا مشہور ہو رہا ہے، مطلب مشہور سے مراد یہ ہے کہ بڑا بڑھ رہا ہے لوگوں میں اور اکثر لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ ابھی جو بھی کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی آپ ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں، خدا نخواستہ آپ کو ڈینگی نہ ہو گیا ہو۔ تو اب دیکھیں وبائی امراض آتے ہیں مگر ہر کسی کو مرض لاحق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کرونا وائرس آیا تھا تو ہر کسی کو نہیں ہوا تھا، بہت مخصوص افراد کو ہوا تھا۔ اب جس کو ہوا ٹھیک ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ بڑی حفاظت کی ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہمارے سامنے تھے کہ ہماری نظر سے گزرے
کہ ہم بس اوقات ہم احتیاط نہیں کر رہے ہوتے تھے اور وہ بڑی شدت کے ساتھ احتیاط کر رہے ہوتے تھے. او بھائی ایسی ویسی احتیاط کہ بندہ ہل جائے کہ یار مطلب ماشاءاللہ اتنی احتیاط کیسے کر لی بھائی آپ نے. تو وہ سب ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو کرونا وائرس ہوا. ان میں سے بہت سے لوگ دنیا سے چل بسے اور بعض جو ہے وہ اپنے صحت یاب ہو گئے, ریکور کر گئے. تو بیماری تو آنے والی چیز ہے نا, اگر بیماری آنی ہے تو آ کے رہے گی. اسی طرح زندگی میں جو بھی معاملات ہیں وہ جو ہونے ہیں وہ ہو کے رہیں گے. تو یہی بات ہے کہ تقدیر پر ایمان کامل ہونا ہی بہت ضروری ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوسنے دیتے ہیں یا اس طرح کا اپنے تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں. تو اس کو ذرا سے یہاں سمجھنا چاہیے کہ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقدیر کا منکر بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر منکر ہوتا ہے انسان تو سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر تقدیر پر ایمان کامل نہیں ہے تو یہ ایمان ناقص ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونا, دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا, ہاں گمراہ ضرور ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اس پر اس کو ایمان کامل کرنا ضروری ہے. اب بسا اوقات لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ الزام ڈالتے ہیں کہ وہ فلاں وقت میں ہمارا وہ رشتہ کر دیا جاتا تو ہماری شادی ہو جاتی, اس ٹائم پر شادی ہو جاتی. ارے آپ کو کیا پتا اس ٹائم پر شادی ہو جانا ہی بہتر تھا یا نہیں تھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہوتی ہیں, مگر انسان کہتا ہے یار فلاں وقت میں یہ چیز میں کر لیتا تو فلاں وقت میں تو بہت سی چیزیں کر سکتے تھے. ابھی جیسے مثال کے طور پہ آج زمین کے ریٹ, یعنی کہ کوئی بھی آپ جہاں پہ پلاٹ وغیرہ خریدیں, گھر خریدیں, بڑے مہنگے ہیں. یعنی کہ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے, 30 سال پیچھے چلے جائیں, اس وقت جو ہے وہ جو چیز 10 روپے گز ملتی تھی آج وہ 30,000 روپے گز مل رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب بولیں گے یار اس وقت میں انویسٹمنٹ کر لیتا تو آج اربوں روپے کا میں مالک ہوتا. بھائی اس وقت اتنے پیسے ہونا بھی تو ضروری تھے. تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کام کرتے ہیں. ہر کسی کے لیے ہر دور ہر چیز فائدہ مند ثابت ہو, یہ زندگی میں یعنی کہ دنیا میں تو ہر چیز پاسبل نہیں ہے. ہاں جنت میں آپ کی مرضی کا بہت کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دنیا میں انسان جب رہ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ آزمائش کا گھر ہے. تو جب رہ رہا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں اس کو فیس کرنی ہیں اور اس امتحان گاہ سے کامیابی سے نکلنا ہے, اور یہی کامیابی انسان کو آگے لے جائے گی. اور جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, جب اس جنت میں چلا جائے گا تو پھر اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا. اور وہاں پر یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ناجائز خواہش ہے, بھائی ناجائز وہاں کچھ نہیں, وہاں پہ گناہ, ناجائز, اس طرح کی ساری الٹی چیز سیدھی چیزیں سب ہٹا دی جائیں گی, ذہن سے محو کر دی جائیں گی. تو اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں آئے گی نہیں, تو یہ اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہوگا. اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بخشش و مغفرت کا ذکر کر دیا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی بخشش و مغفرت اور ان کے لیے جو رحمت ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ ہے. جو انسان جمع کرتا ہے اور انسان نیک اعمال کرتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے جو ہے وہ ثواب ملے گا, مجھے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر. مگر جو بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور سیدھا اس کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے. اور اس کے حوالے سے ہمارا پیچھے کلام ہو چکا تھا کہ شہید کون سا شہید مراد ہے یہاں پہ, اور کون سی چیز جو ہے وہ شہادت کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمارا پیچھے کلام گزر چکا ہے, تو یقیناً آپ نے سماعت کیا ہوگا تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. اگلی آیتوں میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر بندہ حاضر ہوگا, چاہے تم مارے جاؤ یا مر جاؤ, دونوں صورتیں ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حاضری ہے ہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے وہ راستے میں انتقال کر جائیں یا جنگ میں جا کے شہید ہو جائیں یا اپنی طبعی موت گزاریں, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جمع کیے جائیں گے انشاءاللہ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان اللہ. تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا موقع پر یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے آئی ہے. آج یقیناً میں جب یہ کلاس ریکارڈ کر رہا ہوں تو 12 ربیع الاول چل رہی ہے، اور کل جب آپ لوگ سماعت کریں گے تو 13 ربیع الاول ہوگی، اور یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مہینہ ہے. آپ کی شان، آپ کی نعت، آپ کا بیان، پورا قرآن اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا فرمائی ہے. اور اس مدح و ثنا کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ یہ دنیا بنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. یہ جہاں کچھ بھی ہے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر اس دنیا میں تجھے پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتا تو یہ دنیا قائم ہی نہیں فرماتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کا قیام فرمایا. اسی طرح اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اے حبیب، اگر اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. اب آپ سوچیں یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں. آپ سخت مزاج نہیں تھے، آپ سخت دل نہیں تھے، آپ نرم مزاج تھے، آپ نرم دل تھے. اور آپ کی اس نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو آپ سے قریب کیا تو آپ کی نرم مزاجی رکھی تاکہ لوگ آپ سے زیادہ سے زیادہ قریب آئیں. تبھی تو آپ کچھ بھی ارشاد فرماتے تھے تو لوگ لبوں پر نگاہیں جما لیا کرتے تھے، لوگ اپنے ذہنوں سے سارے خیال ہٹا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ بھی فرما رہے ہوتے تھے تب لوگ بہت دھیان سے سنا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان لبھائے مبارک سے، ان پیارے پیارے لبوں سے جب کوئی بھی چیز باہر آتی تھی تو وہ بہت ہی حسین ہوتی تھی، بہت ہی جمیل ہوتی تھی، بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی. اور جب ان کے دلوں میں وہ باتیں اترتی تھیں تو ان کا کیا ہی مزہ ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے، اور ان محافل اور مجالس میں ہمیں بھی شرکت عطا فرمائے، تاکہ ان مزوں کو، ان لذتوں کو ہم بھی محسوس کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو آج کے بابرکت دن کے صدقے قبول و منظور فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مرنا نصیب فرمائیں. یہ بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت اور بہت ہی بہترین موت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے جائیں. کیا ہی موت ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ کرے.
اب اس آیت مبارکہ کے پس منظر پہ چلتے ہیں تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بعض مسلمان جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بھاگ گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی۔ نہ سختی کی، بلکہ نہایت نرم اور ملائم طریقے سے ان سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں پر اس نرمی کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 2 یعنی کہ 215 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکاؤ، ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو جھکا دیجیے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، معاف کرنا اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 128 میں، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول آئے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت دشوار ہے، جو تمہاری آسانی پر بہت حریص ہیں اور ایمان والوں پر بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، بے شک آپ بہت عظیم خلق پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر اور حسن اخلاق، اس کے متعلق بہت ساری روایتیں احادیث میں آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت یہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا اور بہت بد کلامی کی۔ آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایک اونٹ خرید کر اس کا حق ادا کر دو۔ صحابہ نے کہا، اس وقت جو اونٹ دستیاب ہے اس کے اونٹ سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا، وہی خرید کر اس کو ادا کر دو، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص کوئی مسلمان اعرابی تھا تو بد کلامی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرض واپسی کا سختی سے مطالبہ کیا، اور اگر وہ شخص یہودی یا کافر تھا تو بد کلامی سے کفریہ کلمات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ممکن اس کے اندر ہیں۔ اسی طرح حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جیشم نے آپ کا پیچھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعائے ضرر کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس نے کہا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور پھر اس کو بچت ہو گئی، یعنی کہ اس کو پھر زمین نے چھوڑ دیا۔ واقعات میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے ہمت کی، کیونکہ 1,00,000 دراہم کے قریب میں خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت لگی تھی کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا معاذ اللہ شہید کیا ہوا لے کے آئے گا تو اس کے لیے یہ معاملات ہیں، بہت انعام تھے۔ تو سراقہ نے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بار معاملہ ہوا، پھر دوسری بار معاملہ ہوا، پھر تیسری بار ہوا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملات جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے اور یہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں، اور پھر وہ ایمان لے آئے تھے اور پھر جو ہے وہ معاملہ ان کا صحیح ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کا حال یہ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے قریب نہ آتے۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کے لیے نرم مزاج، پوری امت کے لیے نرم مزاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اپنی امت کا سوال، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت بھی امت کی فکر ہے، اس وقت بھی تمام لوگوں کی فکر ہے کہ ان کو کسی طرح راہ راست پر لے آؤں۔
احادیث میں مضمون آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی کمریں پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچتا ہوں، لوگ پھر بھی جہنم کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو تھی، اس کے علاوہ مزید بڑھ گئی قیامت والے دن تک، اور قیامت والے دن جنت تک کی ڈیوٹی تک بہت اتنی ایکسٹینڈڈ ڈیوٹی ہے آپ کی کہ آپ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اور امت کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بہت ساری چیزیں قبول ہو جاتی ہیں جو اپنے نفس کو پسند آئیں، جو ہمارا نفس کہے کہ ہاں یہ اچھا ہے، یہ قبول ہے، اس کے علاوہ بقیہ تمام چیزیں قبول نہیں ہیں۔ غلامی رسول میں 5 وقت نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں علم دین حاصل کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں اور بھی بہت سارے نیک کام کرنا قبول نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی دلیل ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق دکھتا نہیں ہے، بلکہ ہم تو بس وہی کرتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، جو ہمارے دل کو پسند ہے، جو ہمیں آسان لگتا ہے، ہم بس اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بقیہ ہم جو ہے اس کی فکر نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات ذکر کیے۔ ہم تو اتنی بھی توفیق نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، ہمارا ذہن اس حد تک ضرور جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ کے پڑھنے کے لیے نازل فرمایا، نہ کہ صرف پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے شاید ہی کوئی لوگ ہوں جو احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، محبوب کا کلام ہو اور اس کو پڑھنے کی توفیق نہ ہو اور دعوی محبت ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ یہاں تو مجازی عشق ہو جائے کسی کو تو محبوب کے میسج کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب میسج آئے گا اور کب میں اس کو رپلائی کروں گا اور کب جو ہے وہ ہماری بات اسٹارٹ ہوگی یا کب کوئی معاملہ اسٹارٹ ہوگا، تو اس کے میسج کا انتظار اور اس کا میسج آ جائے اور اس کو نہ پڑھا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہاں محبت کا تقاضا بدل جاتا ہے، یہاں محبت کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے کہ نعرے لگانے کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگائیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور غلامی رسول میں جلوس میں جانا قبول ہے، مگر غلامی رسول میں علم دین حاصل کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دینا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں فیک آئی ڈیز بنا کر دوسروں کو الو بنانا قبول نہیں ہے، یہ غلامی رسول میں جو ہے یہ چیزیں چھوڑنا قبول نہیں ہے، یہ چیزیں کرنا، یہ چیز ہم کریں گے بھائی۔ اب غلامی رسول میں ہم غلام ہیں رسول کے، مگر یہ کام ضرور کریں گے بھائی، یہ کام نہیں چھوٹتا، یہ کام نہیں چھوڑ سکتے بھائی۔ مولوی صاحب یہاں آ کے نا بس آپ یہاں آ کے ہارڈ ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے بھائی۔ یہاں مولوی برا لگنے لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ چوٹ مار رہا ہے، وہ دلوں پہ چوٹ مار رہا ہے کہ بھائی جاگ جاؤ، اس خوش فہمی سے نکل آؤ باہر۔ یہ کب تک اس خوش فہمی میں رہو گے؟ یہ خوش فہمی کی وجہ سے ہم کتنے برباد ہو چکے ہیں، اس خوش فہمی کی وجہ سے ہم کتنے جو ہے وہ نقصانات اٹھا چکے ہیں، مگر ہم اس خوش فہمی سے نکلنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا سمجھیں، وہ ان موقعوں پر رکیں، ذرا غور کریں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے ایک چیز بیان کر دی۔ بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں شامل کریں، یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہی کہ آپ معاف بھی فرماتے رہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے، تمام لوگوں کے لیے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ جو بھی کام ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی اہم معاملات ہوتے تھے اس میں
اللہ پر بھروسہ، مگر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روش کو قائم رکھا تھا کہ آپ مشورہ ضرور طلب کرتے تھے، تمام اصحاب سے مشورہ لیتے تھے، اور اس میں مخصوص ایک پورا ایک مطلب ایک گروپ تھا جس سے آپ مشورہ لیا کرتے تھے، جس کو مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے زیرک صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انڈر جو ہے وہ کسی بات پر مشورہ دیا کرتے تھے، اور ان مشوروں پر بسا اوقات ڈائریکٹ عمل کیا جاتا تھا۔ اور اس روش کو قائم کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ کار ہماری پوری امت کے لیے قرار دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر عمل کیا جانا تھا، رہتی دنیا تک عمل کیا جانا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے معاملہ رکھا، اور آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ طلب کیا، اور جب اصحاب مشورہ دے لیتے تو فائنل فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا، مگر اس میں فائدہ یہ ہوتا کہ ہر کسی کی رائے پتہ لگ جاتی، اہمیت پتہ لگ جاتی، اور بہت سارے معاملات اس میں ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، مشورہ کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، مگر اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ واقعی میں مشورہ دینے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ کسی پان والے کے پاس بیٹھ گئے، بولے یار میں 10 کروڑ روپے لگانا چاہتا ہوں، تو پان والے سے تو 10 کروڑ روپے کے بزنس کا آپ مشورہ نہیں طلب کریں گے نا، کسی زیرک آدمی سے طلب کریں گے۔ تو یہ معاملات دین کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پپو پان والے اور ٹیکا دودھ والے کے پاس چلے جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، یا پھر حافظ صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں گے، قاری صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں گے، جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے۔ میں ان کی حقارت نہیں بیان کر رہا یہاں پر، بلکہ یہ غیر عالم ہے، تو غیر عالم سے مسئلہ پوچھنا مطلب یہ تو بیوقوفی ہوئی نا ایک طریقے سے۔ تو اسی طرح اچھے لوگوں سے جب مشورہ آپ اپنے بزنس کے لیے لے سکتے ہیں تو دینی امور کے حوالے سے، دین کے اندر چیزوں کے حوالے سے ہم علماء سے مشورہ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے رجوع کرو۔ تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے نا ہمیں، تو ہماری تو روش یہ ہے کہ ہم اہل علم سے رجوع نہیں کریں گے۔ بھائی اہل علم سے رجوع کریں گے تو وہ تو ہمیں پھنسا دے گا، وہ تو ہم سے 2-3 چیزیں اور بھی پوچھ لے گا، اور 2-3 چیزیں ہماری جو ہیں وہ جو حرام چل رہی ہیں وہ واقعی میں حلال ہو جائیں گی، وہ مطلب جو حلال ہم سمجھ رہے ہیں وہ اگر حرام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بھائی یہ تو کاروبار میں ہمیں نقصان ہی کروا دیں گے مولانا صاحب، تو بھائی نقصان نہیں کروائیں گے، آپ غلط شرائط پر کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں تو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے نا، تو وہ ان کا کام یہی ہے کہ آپ ان کے پاس سوال کرنے آئیں تو آپ کے مسئلے کو حل کریں، تو آپ کے مسئلے کو حل کر کے دیں گے وہ۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اس کو اس طرح سے لوگ لیتے ہیں کہ بس علماء اکرام سے دور رہو، اور بس یہ جو بھی اٹھ کے ذرا سی الف بے بھی دین کی نہیں جانتا اور وہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہو، یوٹیوب پہ آ رہا ہو، فیس بک پہ آ رہا ہو، بس اس کی سن لیں گے۔ جو اتھینٹک علماء اکرام ہیں، جو واقعی میں ایک ٹائم لگا کر ایک پوری محنت کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھیں گے۔ یہ دو مطلب سمجھنا جمعہ 8 دن کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کو آئے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا ہوتا، اور بس فیس بک میں مفتی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ مطلب مفتی کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کو مفتی کا اصل معنی بھی پوچھ لیا جائے نا تو یہ لوگ ان کی مطلب حالت خراب ہو جائے۔ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی پر آ جاتے ہیں، پیسے دے کر آ جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات ہے بھائی بندہ صحیح نہیں ہے، وہی اتنا مشہور ہے، اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں اس کو۔ بھائی پھر میں اب کیا مثال دوں آپ لوگوں کو کہ مطلب ایسے دنیا میں کتنے مطلب آپ ایسی مثال دے رہے ہیں کہ بھائی اب آپ بولیں کہ فلمیں بنانے والے ایکٹر اور ایکٹریس یہ کتنے مشہور ہیں دنیا میں، تو ان کے شہرت یافتہ ہونا ان کے کام کے جواز کی دلیل بن جائے گی، یا جو الٹے سیدھے کام کیا کرتے ہیں وہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں، تو ان کے یہ مشہور ہونا ان کے کام کے جواز کی دلیل بنے گی نہیں بنے گی؟ سب کا عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ بھائی نہیں بنے گی۔ تو بس یہی بات ہے سمجھنے کی، اس کو ذرا سمجھیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں اللہ پر بھروسہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ انسان کا ہر معاملے میں اللہ پر توکل، اللہ پر جو ہے وہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں
یہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا نہیں ہوگا، اس میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں مگر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں مشورہ طلب کرنے میں عافیت ہوتی ہے، جیسے بسا اوقات ہم کسی چیز کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے، تو ہم مارکیٹ میں جب نکلتے ہیں تو ہم اس ایکسپیرینس والے بندے جو ہمارا جاننے والا ہوتا ہے، وہ ہماری مینٹلٹی کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس سے ہم مشورہ طلب کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہمیں بہت فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس مشورے کی وجہ سے ہم 2 پیسے کا فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور جو نقصانات کا اندیشہ تھا بھی وہ بھی ہمارا کٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر معاملے کے اندر انہی لوگوں سے مشورہ طلب کیا جائے جو واقعی میں اس کے اہل ہیں، یہ سمجھانا یہاں پہ مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کہ تمہاری جب مدد کر دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو پھر کوئی ایسی ذات نہیں جو تم پر غالب آ جائے، سب مغلوب آئیں گے۔ اور پھر یہاں پہ بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بس یہاں پر تمہاری بات آ جاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، اور یہ بھی فرما دے کہ مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حکم دے دیا ہمیں کہ بھائی ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی اور ذات پر اتنا بھروسہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک واحد ذات ہے جس میں ہم کامل بھروسہ کریں تو ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو توکل کا معنی جس طرح پچھلی آیتوں میں چل رہا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مزید توسیع کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو، اور مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ دیگر آیتوں میں بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کے حوالے سے چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، اور جو کچھ ہماری زندگیوں میں چیزیں ہیں اگر اس میں سے کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی، اور اگر ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس پہ استقامت پذیر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا بیان یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی لائیو کلاس جب ہوگی انشاءاللہ ہماری، تو انشاءاللہ اس میں 161 سے ہمارا کلام سٹارٹ ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔